اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 17ویں پارے کا نام اقترب للناس ہے۔ یہ پارہ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج پر مشتمل ہے۔ اس کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ، گزشتہ اقوام کا تذکرہ اور انجام، زمین و آسمان کی پیدائش، متعدد نصیحتیں، قیامت کی ہولناکیاں، خانہ کعبہ کی تاریخ و حرمت، اسلامی حکومت کے خد و خال، انعامات خداوندی، احکام قربانی، ہجرت و جہاد کی فضیلت و اہمیت۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی اعمال کے احتساب کا وقت قریب ہے، مگر انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے جو احکام اس کے پاس آتے ہیں ان کو وہ بے پرواہ ہو کر سنتا ہے اور کھیل اور تفریح میں مشغول ہے۔ پھر ان منکرین کا رد ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جادو کی نسبت کیا کرتے تھے۔ پھر گزشتہ رسولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی اسی پیغام کے داعی تھے اور ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی معاملہ کیا تھا۔ نتیجے میں منکرین کو ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں ذرا تفصیل سے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور گمراہیوں پر اصرار کے نتیجے میں تباہ ہوئیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلوں نے سرکشی اور اختلاف میں پڑھ کر اپنے لیے شامت اور وبال کو دعوت دی۔ قرآن کے منکرین بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے منظم و مربوط نظام کی جانب توجہ دلائی گئی ہے جو اللہ کی حکمت و تدبیر سے چل رہا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش جس غرض سے ہوئی ہے اسے انسان فراموش کر کے کفر و سرکشی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہے، قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتا ہے اور قیامت سے غافل ہے۔ جب اسے قیامت سے ڈرایا جاتا ہے تو مضحکہ خیز طریقے سے کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن جب آئے گی تو پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ آخر میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا جس کا انجام اچھا نہ ہوا۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر کافروں کے منصوبوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرگرمیوں سے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ان کا فریب نفس ہے۔ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے اور پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر قیامت اور جزا و سزا کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد تورات کے نزول کا ذکر ہے کہ جس طرح اللہ نے وہ کتاب نازل کی تھی اسی طرح قرآن بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت حق کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے بت پرستوں کو اپنی دلیلوں سے خاموش کرا دیا تھا۔ بت خانے میں آپ علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر اپنی قوم کو سبق دیا تھا کہ یہ بت معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو جلانا چاہا اور نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا، مگر آگ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کا گہوارہ بن گئی۔ پھر آپ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی ایک ساتھ ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ سارے نفوس قدسیہ داعیان حق تھے۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ انہوں نے لوگوں کو نماز، زکوٰۃ اور دوسری عبادتوں کی طرف دعوت دی اور خود بھی اس پر عمل کیا۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام وغیرہ بہت سے انبیاء کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ سب نے اپنے اپنے وقت میں اسی اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا۔ سب کا دین یہی تھا۔ ان کی قوموں نے جو معاملہ کیا پھر اس کا ذکر کیا گیا ہے
اور مذکورہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اتباع و اطاعت کرنے والوں کی کامیابیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک طرف تاریخی استشہاد کیا گیا ہے، دوسری طرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے، اور تیسری طرف سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے منکرین کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سورۃ الانبیاء رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر زیادہ دیر تک فتنہ و فساد نہیں ہونے دیتا، مفسدین کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ نیز اس رکوع میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ رسول رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں، اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اس رحمت کی قدر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے رحمت خداوندی کے مستحق بنیں۔ نیز اس رکوع میں قیامت، اس کی ہولناکیوں اور چند نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور نافرمانوں کو ڈرایا گیا ہے کہ سرکشی سے باز آ جائیں۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو قیامت کے قائم ہونے میں شک نہ کرنا چاہیے، یہ آ کر رہے گی۔ پھر قیامت کے قائم ہونے پر دلیل دی گئی ہے۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں انسان کی یہ ذہنیت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن ذرا سی تکلیف و مصیبت سے گھبرا اٹھتا ہے اور عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے نہایت برا ہے۔ پھر اللہ کے نظام ربوبیت سے قیامت پر دلیل لائی گئی ہے کہ پرورش اور تربیت کا یہ سارا کارخانہ بیکار نہیں ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس معاملے میں انسان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان جتنے عقیدوں اور مذاہب پر چل رہا ہے، سب کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا۔ پھر کافروں اور نافرمانوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں پہلے ان مومنین کو انعامات الہیہ کی بشارت دی گئی ہے جو اعمال صالحہ پر کاربند رہتے ہیں۔ پھر خانہ کعبہ کی حرمت کا بیان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے یہ گھر تعمیر ہوا ہے۔ لوگوں کو اس میں عبادت سے روکنا اور اس گھر کی بے حرمتی کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ اس معاملے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، ساتھ ہی مختصر طور پر حج کے چند احکام بتائے گئے ہیں۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں قربانی کے احکام درج ہیں، ساتھ ہی یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کو قربانی کے گوشت کی طلب نہیں ہے، اسے جانور کا گوشت وغیرہ نہیں پہنچتا۔ تقویٰ کا حصول اور اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ ابھارنے کے لیے یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں پہلے تو جہاد پر ابھارا گیا ہے، پھر اسلامی حکومت کے خد و خال بتائے گئے ہیں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلامی حکومت کے مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر رسالت محمدی اور قرآن کی تکذیب کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے نافرمانوں نے یہی کچھ کیا تھا۔ پھر گزشتہ قوموں کی سرکشی کے انجام کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے قوم نوح، قوم عاد اور سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کرایا گیا ہے کہ یہ رسالت ساری دنیا کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر جو لوگ اس کی تصدیق کر کے نیک اعمال اختیار کرتے ہیں انہیں بشارت دی گئی ہے۔ پھر شیطان کی چال بازیوں کا تذکرہ ہے کہ اس نے ہر زمانے میں داعیان حق کی دعوتوں کو ناکام کرنے کے لیے کوششیں کیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو شیطان کا اعلیٰ کار بننے کے لیے پیش کیا وہ بالآخر ناکام رہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن سزا بھگتیں گے۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں جہاد اور ہجرت کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنے والوں کو بشارت دی گئی ہے، ساتھ ہی اسلام کے آخر کار غالب آنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بے شمار انعامات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے،
اور بتایا ہے کہ اللہ آسمان کو گرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اگر آسمان گر جائے اور یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہو۔ لیکن انسان ناشکری کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ جو اللہ عطا کرنے پر قادر ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر کفار اور مشرکین کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الحج رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں مختلف انداز سے مشرکوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے شرک اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ پھر شرک کی برائیاں اور بتوں وغیرہ کی لاچاریاں بتائی گئی ہیں۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو نماز، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اسلام ملت ابراہیم ہے۔ اللہ ہی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ایک اہم فریضے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ حق کی شہادت کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے اور یہی تمہاری شرافت و فضیلت کی وجہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔